السلام علیکم جی، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی۔ پاکستانی لوگ اب ہر جگہ پر، ہر پلیٹ فارم پر پوچھ رہے ہیں، پوری دنیا میں پوچھا جا رہا ہے کہ آخر گولی کیوں چلائی، گولی چلانے کی وجہ کیا تھی۔ بڑا مان تھا پاکستانیوں کو، ان لوگوں کو جو پرامن احتجاج کے لیے وہاں پر آئے تھے، ان کو مان تھا ریاست پہ، ان کو مان تھا اس گورنمنٹ پہ، اور بار بار ہر جگہ پر اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ گولی کیوں چلائی، گولی نہیں چلانی چاہیے تھی، گولی جو چلانا ہے وہ انتہائی غلط قسم کی حرکت ہے۔ اب جی فیصل ووڈا کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور بار بار آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کسی بھی طور پر اس سارے معاملے میں انوالو نہیں ہے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف اور صرف ذمہ دار ہے تو وہ صرف حکومت ذمہ دار ہے۔ حکومت کی اپنی مرضی تھی، حکومت کی اپنا ایجنڈا تھا، حکومت نے سب کچھ کیا، حکومت ہم پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے یا کسی پہ بھی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، کوئی بھی بندہ اس چیز میں انوالو نہیں تھا۔ تو حکومت جو ہے وہ اپنا ملبہ کہیں اور ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ اوپر سے اب کہانیاں ڈلوائی جا رہی ہیں، سنوائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں پوری دنیا کو کہ جی اس میں کسی اور کی انوالومنٹ نہیں تھی، صرف اور صرف جو ہے وہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس میں انوالو تھی، پاکستان کی ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پاکستانی دوگلا جو میڈیا ہے، گودی میڈیا، بکا ہوا میڈیا، تھرڈ کلاس میڈیا، جو جنوبی کوریا کے بارے میں تو کھلم کھلا بڑی کہانیاں لکھ رہا ہے، بڑی باتیں بتا رہا ہے کہ جی وہاں پر تو یہ ہو گیا، وہاں پر وہ ہو گیا، فرنٹ پیجز پہ جو ہے بڑی اپنی جرنلزم کے ایتھکس دکھاتے ہوئے وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہی گودی میڈیا پاکستان کے معصوم عوام کے لیے بولتا، جن پر جو ہے بی بی سی کے مطابق، جس پر مختلف پاکستانی بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق گولیاں سامنے سے چلائی گئیں، 69 پاکستانیوں کو مارا گیا، اگر یہ بھی رپورٹ کیا جاتا تو آج پاکستان کے لوگ بھی ان پر تھو تھو نہ کر رہے ہوتے۔ اس وقت جی وہ بندہ بھی سامنے آ چکا ہے جس کو کہانی سنا رہے تھے ہمارے حکومتی اہلکار کہ جی وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا، اور ٹک ٹاک بنانے کا جرم یہ تھا کہ اس کو پکڑ کے اوپر سے جو ہے وہ پھینک دیا، کنٹینر سے اس کو نیچے پھینک دیا تھا۔ تو ٹک ٹاک بنانا اگر اتنا ہی جرم ہے تو ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے یہ تو ہے ہی ٹک ٹاک گورنمنٹ، اس کے بارے میں پھر کیا کہانی سنائے گی پاکستان کی گورنمنٹ۔ آج کی ویڈیو امپورٹنٹ ہے، آخر تک دیکھیے گا، ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی۔ یہ ایک اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن چکا ہے، اور یہ جو ٹرینڈ ہے یہ پاکستان کی عوام نے، انٹرنیشنل میڈیا نے جو ہے بنایا ہے، اور پاکستان کی عوام اس پر سوال پوچھ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو گولی چلانے کا رائٹ کس نے دیا تھا؟ اگر پرامن احتجاج کیا جا رہا تھا، پوری دنیا میں پرامن احتجاج کیا جاتا ہے، کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ سامنے سے جو ہے کھڑے ہو کے گولیاں چلائے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، یہ انڈیپینڈنٹ جو ہے رپورٹ کر رہا ہے۔ جیو نے بھی ان حکومتی اہلکاروں کی تردید کر دی ہے جو کہتے ہیں کہ جی کوئی امبات جو ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوئی ہیں۔ تو یعنی کہ آپ کا اپنا میڈیا بھی اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، پہلے تو آپ کے پولیس اہلکار آپ کے ہاتھ میں نہیں تھے جن کو آپ نے پاکستان کی عوام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور کہا کہ جی 69 پاکستانیوں کو اڑا دو، تو اب وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، اور اب آپ کا میڈیا بھی آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو کہانی سنا رہے تھے، عطا تاڑڑ صاحب کی کہانی تھی کہ اگر کوئی ٹک ٹاک بنائے گا تو اس کو جو ہے اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ تو اب وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے وہ بندہ جس کو انہوں نے، یقین کریں کہ بڑی اذیت دی، بڑی تکلیف دی۔ نماز کا وقت ہوا، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کنٹینر کے اوپر ہی نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، پیچھے سے فائرنگ اور شیلنگ شروع ہو گئی، میرا جو ادھر خیال نہیں گیا کیونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ سے مکمل طور پہ کنیکٹڈ تھا، رب کے ساتھ کلام کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی رینجرز نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے نیچے گرا دیا، سب کو لگا کہ میں مر گیا، لیکن میرے مالک نے مجھے بچا لیا۔ کنٹینر پر نماز پڑھنے والے نوجوان کا یہ بیان بھی سامنے آ چکا ہے، علی امین گنڈا پور نے جا کے ان سے ملاقات بھی کی ہے، اور وہ سامنے آ چکے ہیں۔ جو ٹک ٹاک کی ایک جھوٹی کہانی ہمارا گودی میڈیا اور ہمارے حکومتی اہلکار سنا رہے تھے، اس حکومت سے بندہ کیا کہے، کچھ بھی یقین کریں کہ سچ تو ان کے منہ سے نکلتا نہیں ہے۔ جھوٹ بول بول کے انہوں نے اپنے چہروں کا برا حال کر لیا ہے، اپنی آخرت بھی بگاڑ لی ہے، اپنی دنیا بھی بگاڑ رہے ہیں۔ اور یہ جو بلیم گیم انہوں نے اس وقت شروع کی ہوئی ہے، اس بلیم گیم کو اب اوپر والے تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کو پکڑ کے جو ہے وہ ننگا کرنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد احتجاج میں کنٹینر سے گرائے جانے والے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، اس سے پہلے ایک پاکستانی ہے، اس سے ملاقات کی ہے،
اور گنڈاپور نے نماز کے دوران کارکن کو کنٹینر سے گرائے جانے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ دیکھیں، عمران خان کو کوئی بھی سچویشن نہیں پتہ تھی، عمران خان کو اس بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا معاملات ہوئے پاکستانیوں کے ساتھ، اور جب ان کی بہنوں نے، فیملی نے اور کچھ وکلا نے جا کے ساری کہانی بتائی کہ بہت ہی بری طرح پاکستانی عوام کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، مارا گیا، پیٹا گیا، پھینکا گیا، لاشیں غائب کر دی گئیں، ہاسپٹل کے ریکارڈ اڑا کے رکھ دیے، تو انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ آپ لوگوں کو ان سے جا کے ملاقات کرنی چاہیے، عیادت کرنی چاہیے، اور سیدھا سیدھا جو ہے وہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اس بات کو اچھالیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستانیوں کو انہوں نے مارا اور پاکستانیوں کو انہوں نے جو ہے ظلم و جبر کا نشانہ بنایا۔ تو اب علی امین گنڈاپور جو ہیں ان سے ملاقات کرنے گئے ہوئے ہیں اور ان سے جو ہے ان کو بھرپور یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نماز کے دوران کارکن کے کنٹینر سے گرائے جانے کے واقعے کی ہر جگہ پر علی امین گنڈاپور جو ہے وہ مذمت بھی کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں بڑا افسوس کا مقام ہے۔ انہوں نے متاثرہ کارکن کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مکمل علاج کی یقین دہانی کروائی ہے۔ KPK کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنے والے پارٹی کارکنان پر بہیمانہ تشدد جو ہے انتہائی قابل مذمت ہے اور ہم ان کے حوصلوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کارکن پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں اور اصل ٹائیگر جو ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کے دوران فائرنگ سے زخمی اور شہید ہونے والے لواحقین کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، بانی PTI کی رہائی جلد عمل میں لائی جائے گی اور ہم جو ہیں وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، کارکنان کی جانب سے کہا گیا۔ تو یہ جھوٹا بیانیہ جو پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، چاہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ عطا تارڑ صاحب ہوں، ایک جھوٹا نیریٹو پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا۔ تو جی اس نے تو کہا کہ مجھے تو رینجرز اہلکار نے جو ہے وہ ڈائریکٹ اوپر سے نیچے پھینک دیا، میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں بہت دکھی ہوں کیونکہ پاکستانی ہونے کے ناطے میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ یہ کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ گودی میڈیا، گھٹیا نیچ میڈیا اس وقت کہانیاں سنا رہا ہے کوریا کے حوالے سے کہ جی کوریا میں یہ ہوا، وہ ہوا، یہ ہونا لگا تھا، وہ ہونے لگا تھا۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں بھی بہت کچھ ہوا۔ پاکستان کی اگر آپ صحیح انداز میں رپورٹنگ کرتے، جیسے کہ BBC نے کی، جیسے کہ انڈیپینڈنٹ نے کی، وہ بھی صحافی ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کے اداروں نے ان کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ وہ گئے ہاسپٹلز اور انہوں نے سارا ریکارڈ، سارے انٹرویوز جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے، اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ہر چیز لے کر آئے۔ یہاں پر اگر کوئی رپورٹر اچھے انداز میں کام کرے تو آپ اس کو اٹھوا لیتے ہیں، اٹھوانے کے بعد جو ہے اس پر کیسز ٹھوک دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت پاکستان کی عوام کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ چکی ہیں۔ اس وقت پاکستان کی عوام ٹویٹر ٹرینڈ جو ہے وہ بنا چکی ہے اس بات کو اور پوچھ رہی ہے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی تھی اور گولی نہیں چلانی چاہیے تھی۔ فیصل واڈا جی اب کھل کر سامنے آئے ہیں اور کھل کر وہ ایک ایک کہانی پیش کر رہے ہیں، سب کے سامنے اپنا نیریٹو رکھ رہے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہ یہ حکومت کی اپنی غفلت ہے، جو بھی کیا حکومت نے کیا ہے، ریاست اس میں انوالو نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ اس وقت کلین چٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی نوبت تب آئی جب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے شکریہ ادا کیا تھا ہمارے اوپر کے لوگوں کا، اور بہت شکریہ ادا کیا اور انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ جو ہے ان کی منشا سے ہوا یا وہ ہمارے ساتھ تھے اسی لیے سب کچھ ہو سکا کہ پاکستانیوں کو جو ہے نہتے پاکستانیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ تو ابھی تو اسٹیبلشمنٹ نے واڈا صاحب کے تھرو ایک کلیئر میسج دے دیا ہے کہ نہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا ہے، نہ اس میں ریاست انوالوڈ ہے، جو کچھ کیا حکومت نے کیا اور حکومت کے برے دن اب شروع ہو چکے ہیں، اب گنتی گننی ہے۔ دیکھیں آگے اب کیا ہوتا ہے۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔